چونکہ عموماً ہوتا عید آتی ہے ہر سال، اور جس طرح ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں، ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور جس طرح کے انٹرنیٹ کے دور میں خوشی اور غم منانے کے طریقے لوگوں نے اپنے ایجاد کر لیے ہیں، تو لہٰذا عید کو بھی جو ہے کیسے منائیں، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں رہا۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ یہ بات میں نے عام طور سے سنی ہے کہ اگر بقرعید ہے اور کسی کے پاس قربانی نہیں ہو رہی تو وہ انسان پریشان ہے اور بولتا ہے یہ عید ہے ہی کیوں یار، میں بور ہو رہا ہوں پورا دن۔ تو عید کے دن کیا کرے اس کو نہیں پتا ہے، نتیجتاً وہ بوریت کا اظہار کر رہا ہے۔ رمضان کی عید کا یہ حال ہے لوگوں کا کہ لوگ آج کل رات بھر جاگ رہے ہیں، مطلب عید الفطر ہے اگلے دن تو چاند رات جس کو بولتے پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سو رہے ہیں، اس کے بعد جتنے جلدی نماز کہیں مل جاتی ہے بس چلے گئے، اور بازار آپ دیکھیے صبح فجر کے بعد تک کھلے رہتے ہیں، اور لوگ نماز پڑھتے ہو جا کے سو جاتے ہیں اور جا کے پڑھ گیا میں، اور پورا دن ویسا گزارتے ہیں۔ تو عید کا دن ہم کیسے گزاریں، عید کے دن ہم کیا کریں، ہم کو پتہ ہی نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی عید میں قربانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بزی ہے، ورنہ وہ بور ہو رہا ہے بقرعید میں، اور کوئی رمضان عید کو رات بھر جاگ رہا ہے، اور عید جس دن ہے یاد رکھیے عید کے بعد کی جو خوشیاں ہیں، وہ جو دن ہے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھیے عید یہ ہمارے لیے خوشی ہے، یہ ایک تہوار ہے، یہ ایک مسرت کا دن ہے، یاد رکھیے یہ اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یہ صدقات اور خیرات کرنے کا دن ہے، یاد رکھیے لوگوں سے میل ملاپ اور معاملات کو آگے بڑھانے کا دن ہے، یاد رکھیے اور ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو بور ہو رہے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اورنگ آباد شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن پونا میں بس گیا ہوں جا کے، مطلب جاب کے لیے ہوں، حیدرآباد میں اور کسی وجہ سے یا بامبے میں آ نہیں پایا، تو وہ لوگ گھومنے چل جا رہے ہیں آؤٹنگ کے، بس مطلب وہ لوگ مطلب سٹی میں تو کوئی ملنے والا ہے نہیں اپنا، لہٰذا ہم کیا کریں تو گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دن گزارنا کیسے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آج ہم عید کا دن کیسے گزارے مختصر سے رکھوں گا، اور اس میں عبادات، معاملات اور کیا کیا چیزیں کرنا ہے انشاءاللہ، جس یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ دیکھیں گے۔ کچھ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ایک دم اس میں نہیں ہوں گی، اس لیے کچھ باتیں ایسی ہے جو ہم سمجھتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا منایا ہی نہیں جا سکتا، ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیا یہ بھی طریقہ انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ تو اسلام میں بھی یاد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا جائز کاموں کا طریقہ ہے۔ تو ہم چند باتیں آج انشاءاللہ دیکھیں گے، عید کے دن ہم کیا کریں، درست الفاظ میں عید کا دن ہم کیسے منائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں انشاءاللہ آج رکھنے کی میں جو کوشش کروں گا، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوشی کے 2 تہوار دیے، اور بس 2 ہی تہوار ہے اسلام میں، 2 ہی عیدیں ہیں، یہ خوشی کا دن ہے، اس کو تہوار بولتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک طریقہ ہوتا ہے خوشی منانے کا، ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 دن دیے گئے، اور ایک کا نام عید الفطر اور ایک کا نام عید الاضحیٰ۔ ایک کو عام زبان میں بولتے ہیں رمضان کی عید، اور ایک کو بولتے ہیں بقر عید، یا ایک کو بولتے ہیں عام بالکل عام زبان لیمنس لینگویج میں میٹھی عید، اور ایک تیز عید، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 منانے کے تہوار ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے۔ ان میں ہم کو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائی وہ کرنا۔ تو آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں، کہاں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے عید کے اندر جو چیز ہم کو کرنا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں جب کوئی فرق رہے گا تو میں بتا دوں گا، اور جب فرق نہیں رہے گا تو مطلب وہ چیزیں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی ہے تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات
لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کوئی ثابت نہیں ہے، مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یاد رکھے، تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے، یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں، بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کام جو ہم کریں گے، یاد رکھیے، عید کے دن یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے سامنے، جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کر سکتے کرو، آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے، پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو، عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے، آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور، ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے، تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں۔ چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے، تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں۔ لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ ہسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ دیا، اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، لیکن سنت کھجور ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں۔ اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے، تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، آسانی ہے، کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں، گھر کے ممبرس کر رہے ہیں، تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی۔ اس کے بعد یاد رکھیے عید کی عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے، لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے سامنے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، یاد رکھیے آپ کو، یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے، عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے، وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے، اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا ہے، چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں، کوئی 8 بجے نہا رہا ہے، کوئی 7 بجے نہا رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی نہیں نہا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ عید کے دن سب نہا رہے ہیں، سب استری کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، تو جو نہا سکتا ہے نہائے، اور اچھے کپڑے زیب تن کرے، مطلب اپنے جسم پر ڈالے، اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں، خریدی کر کر کے برباد، نیا شرٹ، نئی پینٹ، نیا کرتا یا نیا پیجامہ، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نیا یہ نیا، اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا، نیا جوتا، نیا چپل، نیا ساکس، اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کے دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنیان بھی نئی لا کے رکھی ہوئی تھی، ایوری تھنگ نیو، حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو۔ میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، 4 ہے، جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے، اس میں 1 پیون ہے، جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا، یہ معنی ہے اس کا، بیسٹ جو اویلیبل ہے۔ میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا۔ نیا کوئی ضروری نہیں، ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہیں سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن، کیا پتہ نہیں کہاں سے لا، سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں، بہرحال تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے، اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے، ٹھیک ہے۔ تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا،
اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے، یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کم عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپل سے رات بھر پڑے ہوئے وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے. یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے، عید کے دن نہیں کرتے ویسے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائیں پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیں، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ دو چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا میں مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو جی، بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا، بولے بازو سے، اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے بولے دوسرے راستے سے. تو دو راستے ہو جاتے. تو پہلے انہوں نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا، بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے، بولے جب مسجد جائیں گے، اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا نا راستے کا، وہ سائڈ سے گاڑی آتی ہے وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز، بارش پانی وغیرہ حالات، عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے، کریں جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا. تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ ایک دو دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی. صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے. اب عید الفطر سے پہلے اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے، اور بڑا اہم ہے. اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے، صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پہ لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہر آدمی دینے کی کوشش کرے. بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کی رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے. پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے. تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا طریقہ بھی ہوگا. اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں. دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے، عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی ہیں. اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے دونوں عید کی نماز میں. عید کی نماز کیا یاد رکھیے؟ عید کی نماز یاد رکھیے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے. 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. اور وہ کب کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں. اور فار ایگزامپل یہ بات میری سن لے جو لوگ، کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. 12 کی جگہ 11 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. 11 کی جگہ 15 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے. غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے. ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، تکبیرات الگ ہوئی تو کیا نماز ضائع ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور کنفیوز ہو گیا اب کیا کروں، تکبیرات سمجھ میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لے بھی تو نماز انشاءاللہ عید کی ہو جائے گی. لیکن یہ سنت ہے 12 زائد تکبیرات، چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، ایک خوشی کا دن دیا ہے. تو اللہ کی بڑائی، ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. 12 تکبیرات کیسے کرنا؟ بہت ایزیسٹ وے.
پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا. کتنا آسان ہے؟ ہو گئی 12 زائد تکبیرات. 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع دین کیا کرتے تھے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے. یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے. سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں. لوگ ڈر جاتے رہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے. فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5 اینڈ فنش ہو گیا. اتنا آسان ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تکبیرات کے. ٹھیک ہے، تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا. اب عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے. یہ بات کو آپ یاد رکھیں. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے. تو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سنت کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے ہیں. ابھی لوگ آج کل نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ختم. عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں. عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے. لیکن کوئی شخص اگر گھر پر آ جاتا ہے پڑھنا چاہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد بھی نماز گھر پر آ کے پڑھتے، عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے. اور اگر آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ عیدگاہ نہیں ہے، مسجد ہے. بہرحال لیکن آپ کو لگ رہا ہے اختلاف ہو جائیں گا، لوگ بولیں گے کیا نیا تماشا کر رہا ہے آدمی. تو مت پڑھیے، چونکہ علم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقوں میں. عید کی نماز سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں پڑھتے تو تحیۃ المسجد وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ گھر جا کر عید کی نماز کے بعد گھر پہ 2 رکعت پڑھتے، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے، کوئی نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے. تو یہ بات بھی پوری کمپلیٹ ہوگی ہماری. اب عید کی نماز کے بعد ایک امپورٹنٹ عمل اب ہے، جیسا عید کی نماز سے پہلے ایک امپورٹنٹ عمل تھا فطرہ دینا عید الفطر میں. اب عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے قربانی. اب میں اس کو کیوں کر رہا ہوں امپورٹنٹ عمل ہے قربانی؟ میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سمجھ لیجیے. تو پھر میرے لیے کہاں امپورٹنٹ رہا اس دن؟ مطلب میں نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں. جو کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ عمل ہے. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے. قربانی صرف عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ چیز. جیسا عید الفطر کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر قربانی نماز کے پہلے دے دی گئی تو عام قربانی ہوگی، مطلب ذبیحہ ہو گیا، عام کھانے کے لیے حلال ہو گیا، قربانی ادا ہونی. ایک صحابی تھے قربانی کر دی اور گھر سے نکلی نماز کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے قربانی کر دی؟ تو کہاں کر لی؟ تو کہا یہ عام ذبیحہ ہوا، نماز سے پہلے عید کی قربانی نہیں ہوتی. تو لہٰذا آپ خود کر رہے تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آ کے کریں گے. لیکن آپ خود نہیں کر رہے، آپ نے ایک بچر کو یا قصاب کو اپوائنٹ کر دیا یا کہیں آپ نے حصہ ڈال دیا. اب وہ جناب تو پڑھ لیے فجر کے بالکل بعد، اشراق ہوتے ہی جو ہے 6 بجے فجر تھی، اشراق سمجھو آخری وقت تھا 6:30 مطلب 6:25 6:30 کو جو ہے اشراق کا وقت، مطلب انہوں نے جب فجر اپنی جو پڑھ لی عید کی نماز 6:40 کو وہ آ گئے صلاح دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اور آپ ابھی سوتے پڑے 8 بجے کے چکر میں. تو پھر نہیں ہوگا، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا 8 کے بعد. میں بولوں گا تب کرنا، اس سے پہلے. ہاں لیکن کسی نے ملٹیپل حصے ڈالے ایک جانور میں تو بہرحال اس میں جو بھی انسان سب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایک بھی اگر پڑھ لے تو ہو جائیں گی قربانی، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن اگر آپ کا خود کا بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا رہنا ضروری ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اب عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی، اس سے پہلے ہو گیا تو عام ذبیحہ ہوا، عید کے بعد ہوگا تو قربانی ہوں گی. فطرہ بھی سیم ہے، عید کے بعد دیں گے نماز کے بعد تو عام صدقہ ہوگا، اور وہ لرزی سے اور وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جس کے عید الفطر کا یہ فطرے کا جو فائدہ تھا. لیکن آپ کو یہ نماز سے پہلے دینا ہے، اس کو نماز کے بعد کرنا ہے. تو جو فرق ہے میں آپ کو بیچ بیچ میں رکھتا چل رہا ہوں یاد. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے قربانی وغیرہ کر لی، اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے. اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے. یار مطلب اب حد ہو گئی. تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے. میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے. کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں؟ نہیں، لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے. عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں. عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے. بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں، اور اتنا لوگوں کو مانو کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے، اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. ان کا سماج، ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے. ہر گیم میں ایک پرک رہتا.
فرق کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لی تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی فرق، آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی فرق، مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ. تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا سلیکٹ کر لیا تو کیا فرق رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے، ایک جوڑا، مطلب آبادی اڑانے کی خواہش بند ہو گئے. تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم، تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے جو آپ کے ورکر رہتے کام وغیرہ کرتے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بولے ملنا نہیں بھائی، یہ کہاں سے لا رہے ہو، ذرا سیدھے ہو جاؤ. ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین، اس کی عبادت سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے. تو مل جل ہوتا ہے، یاد رکھیں. امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں. امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے. یا اگر سنگولر تقبل اللہ منی ومنک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے. یہ پلورل اور سنگولر کو مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہے آسان ہے آپ کے لیے بولے. جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں، کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں، السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر. تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا. السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے، لیکن تم سب پر. تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا رہا ہے ان کے ساتھ، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیں. تو مدینہ کے اندر یہ چلن اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے. تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے. ٹھیک ہے، آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں یاد رکھیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے اس لیے پوچھنے نہ بیٹھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے. کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو. سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خواہ. سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا؟ قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے. ایسے اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے. تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ، قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا. اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں. اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا. اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے. اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے. امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں، ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کریں. یہ امپورٹنٹ کام. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا. ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا. اب عید کے دن آپ کیا کریں گے؟ عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے. ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی منائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے. عید کے دن عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع، حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی، یہ جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی، اس کے لیے جوش دلا دیتے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلاتے کھیل رہے تھے. اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو. مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر. اور یہ کھیل کہاں ہو رہا تھا معلوم آپ کو؟ مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑی رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا. ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، بازو رکھ کے میں دیکھتی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے، مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا. اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی. اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو؟ مجھ سے سوال کر رہے تھے. تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں بھی اور دیکھنا چاہتے ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ. پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ. تو پھر وہ اندر چلی گئی. تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب
ایکروبیٹکس، ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے. اب ظاہر سے جنگی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کے جوش آئے. چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ زیادہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا. انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے. چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا. چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، اچھا چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر، گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے. ہاں، کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا. حتیٰ کہ اے ٹی ایمز میں ڈرائیو تھرو ہے ہمارے کچھ علاقوں میں. مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس، مشین میں ڈالتے پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے. ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو. ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی تو کچھ بھی کسرت نہیں ہو رہی بھائی. تو انگلیاں بن جا رہی ہے اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے. یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر سے پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا. کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی ٹھیک ہے. تو یہ کرتب دکھا ہے. تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے. یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا ہے. تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے، کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت کہاں نماز عید کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑ گئے، سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکتے ہیں. یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے، افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر دیا. بہرحال آئیے اب اور کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا. آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا ہے آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی اور روایت کے الفاظ سنیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ کے گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ہو رہا تھا؟ میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہے ابوبکر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے، مطلب ان کے والد تشریف لائے. ٹھیک لائے تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس دو لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے. یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر. تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے. تو یہ انصار کی دو لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہاں گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ، اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے یہ، گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. جس سے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لکھا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائے، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی وصلے کے لیے نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ تو بولتے نا گیت سنگیت باجے باجے، لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد آ کے دف بھی بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے اور لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی. تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے، دف جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اے ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے. مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی. پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتے، گھر کے اندر گائے ہو. بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے. تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر. یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب. بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کچھ ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے. تو یہ پوئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں؟
ہے نا؟ اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے. بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں. عید کے دن ہی ہو سکتا ہے. نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا. تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے، ترانے، گانے سب جائز ٹرمز میں. چونکہ اب گانے والے تو آپ اچھا حافظ میں نے بولتے میں ڈی جے بجاؤں گا، ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کچھ چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے، سو گانا بولتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں. تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے. بیٹھیے، ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے. یاد رکھیے لہو اور لعب کیا ہے، یاد رکھیے عید ہو گئی اور رمضان ختم ہو گیا، تو ایک مہینہ میں گالی نہیں دیا، ایک مہینہ میں نے برائی نہیں کی، ایک مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، ایک مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، ایک مہینے میں نظر نہیں اٹھائی. اب سب پہلے دن ہی کرنا ہے، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا ہے. یہ ہو رہا لہو لعب، یہ کامن ہے بس. یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا ایک مہینہ احتیاط کرتے اور رمضان کی عید کے دن آپ کو کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا. اب ادھر اتنے نیکی کرے تو گناہ بھی تو کرنا پڑیں گے نا اتنی نیکی کے بعد. تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے. عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھوں برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے ایک مہینہ رکھی. یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے اجتناب کی، برباد مت کیجیے، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں. کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی. ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت. گندی عادت کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا، پلٹ کے سونگتا تھا. اب اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا. بری عادت بھی تھی. تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے میں سیدھا کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو وہ سفر. اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا. اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا. اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے. اب وہ رائڈنگ کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی. مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے، اب وہ سنتا نہیں تھا پلٹتا. جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ. پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کے، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا پھر. اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا. مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ. لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع. ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے. رمضان میں جو جو کام نہیں کیے، آپ عید کے دن بتاتا میں، فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، یاشیا کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا کیجیے. یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں. بہرحال یہ کیجیے. اسی طرح فضول خرچی سے بچیے. عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے. سادہ رہیے. ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا. ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے. چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار، جا کر فائدے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے اندر. 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. معلوم آپ کو یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی. کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے. جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ. مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں؟ تو یہ عید اچھا موقع ہے. عید کے دن میٹھا بھیج دیا، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے. ہوتا ہے نا بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں ہے، بھائی آیا کیا، کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی. شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو ہی جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گی. رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجیے، عید کا دن ہے. لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں مطلب عید کا دن. جیسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولیں گا میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف، عید کا دن آج نہیں، ہے نا. تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی. تو اس کا موقع بنے، تو ناراضگیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع. عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں. یاد رکھیے عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے. عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے. ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے.
تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ عید کے دن اپنے آپ کو اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کریں، آپ بھی انجوائے کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کے ریل پیل، گاڑیوں کے ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ، اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے میری، تو جائیے غریبوں میں منائیے، سمجھے، انجوائے کیجیے، آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے انوائٹ کیجیے، تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو یاد رکھیں۔ اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی کریں، مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ